أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم. عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ تم ایمان لائے ہو تو اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جائے. صرف کلمہ پڑھ لینے سے نام تو آ جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت تک آدمی کامل نہیں ہوتا جب تک اس کے دل میں وہ اسلام اتر نہ جائے. دل میں اترنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی آپ کا عمل ہو، کوئی قول ہو، کوئی فعل ہو، تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. آپ کا سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، تجارت، جو بھی آپ کرتے ہیں، بیوی سے تعلق ہو، والدین سے تعلق ہو، پڑوسی سے تعلق ہو، یا اپنے ساتھیوں سے جو مل میں فیکٹری میں آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو جو بھی آپ کا عمل ہو وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہو. تو اس وقت یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب دین آپ کے اندر اتر چکا ہے. اگر ہم نماز بھی پڑھتے رہیں، روزے بھی رکھتے رہیں، حج اور عمرہ بھی کر لیں، زکوٰۃ بھی دیں، یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے روٹین کا جو کام ہے، ہمارا یومیہ، اس کے اندر ہمیں اپنی مرضی کریں اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اسے پس پش ڈال دیں، اس کو خاطر میں نہ لائیں، تو پھر وہ ایمان کامل نہیں ہوتا. ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے قوانین، اللہ کے جو فرمان، جو اللہ کے رسول کا فرمان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اس عمل پر جب ہم عمل پیرا ہو جائیں گے تو پھر ہم ایمان کامل کہلانے کے مستحق ہیں. تو کوئی ایسی چیز نہیں دین کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث مبارکہ کے اندر، زندگی کا جو بھی عمل ہے، خواہ وہ تجارت ہو، ملازمت ہو، کوئی لین دین ہو، قرض دار ہو، کوئی پڑوسی کے معاملات ہوں، اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے معاملات ہوں، کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی شادی بیاہ کا ہو، لین دین کا مسئلہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں واضح طور پر بیان کر دی. ہمیں اپنی سوچ کو بروئے کار نہیں لانا، بلکہ اس اپنی سوچ کو اور عقل کو، فہم و فراست کو ان قوانین کو نافذ کرنے میں استعمال کرنا ہے. خود نہیں کوئی قانون وضع کرنا، اللہ نے قانون بنا دیا ہے ہمارے لیے، ہمیں اسی قانون کی اتباع کرنی چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. اور یہ جو آغاز ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، وہ انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے. ہم دوسروں کو صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنی طرف کبھی دھیان نہیں دیا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہمارا کتنا اس پر عمل ہے. پہلے انسان کو اپنی ذات سے اس کا آغاز کرنا چاہیے. سب سے پہلے اپنی ذات پر کہ آپ کا ذاتی طور پر جو اٹھنا ہے، بیٹھنا، یہ نہیں کہ آپ جو آپ کے زیر اثر ہیں، زیر دست جڑے لوگ ہیں، آپ کے بال بچے ہوں یا بہن بھائی ہوں یا آپ کے ملازم ہوں، ان کو آپ تبلیغ کرتے پھریں اور خود اس پر عمل کریں. لماذا تقولوا ما لا تفعلون، قرآن کہتا ہے کہ تم بات کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. حضور علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئے، وہ اس کے ایک بچہ لے کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بچہ گڑ کھاتا ہے. حضور نے فرمایا کل لے کے آئے. دوسرے دن وہ پھر وہ اپنا بچہ لے کے آئے. حضور نے فرمایا بچہ گڑ نہ کھایا کر، گڑ نہیں کھانا. وہ صحابہ بڑے متعجب ہوئے کہ یہ بات تو آپ کل بھی اس کو کہہ سکتے تھے، آج اس کو بلانے کی ضرورت کیا تھی. حضور نے فرمایا کل تک میں خود بھی گڑ کھاتا تھا، اب میں نے اس کو خود چھوڑا ہے، میں نے پھر اس کو کہا کہ گڑ نہ کھایا. اس لیے پہلے تو آپ خود عمل پیرا ہوں ذاتی طور پر. جب آپ عمل کریں گے پھر آپ کو دیکھا دیکھی آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے زیر دست جو لوگ ہیں وہ بھی اس پر عمل پیرا ہونے شروع جائے گی اپنی ذات سے. کیونکہ انسان اکیلا آیا ہے، اکیلا اس سے جانا ہے. اور یہ یاد رکھیں جانا ضرور ہے، کسی نے رہنا نہیں ہے. اگر کوئی 100 سال بھی عمر پائے، 200 سال پائے، لیکن ایک دن اس کو
یہ اس دنیا سے چلے جانا. ہاں یہ آپ کے سامنے کل پرسوں دنیا کا بادشاہ پرویز مشرف جنرل بھی تھا, صدر بھی تھا, ڈکٹیٹر بھی تھا, سب کچھ تھا ہے جی. تو اس کو بھی نہیں رہا اس دنیا سے چلا جائے. اس سے پہلے جو لوگ چلے گئے ہیں دنیا کے صدر, بادشاہ, بڑے بڑے پہلوان, بڑے بڑے عہدیدار لوگ تو چلے گئے ہیں. ان کے جو محلات ہیں وہ کھنڈر بنے ہوئے, اس میں جو پرندوں نے گھونسلے بنائے انہوں نے, آتا جاتا ہی کوئی نہیں. وہ جہاں جس روڈ سے گزر نہیں سکتا تھا, اس روڈ کے اوپر بادشاہ کا محل ہے یا یہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے جہاں پر وہ منع ہے جب جانا, وہ آگے رکاوٹیں کھڑی کی. تو آج وہ محل ویران ہے, وہاں پہ کوئی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے جو لوگ تھے اب وہ کہاں ہیں, ان کے کیا ان کے انجام کیا ہوا تھا. تو عزیزان گرامی, جب ہم بچہ پیدا بھی اکیلا ہوتا ہے اور قبر میں بھی اکیلا جاتا ہے, ہم اپنے اعمال کے جواب دیں. یہ بات بھی یاد رکھیں. ہم ہمیشہ ادلے بدلے کی بات کرتے ہیں کہ میرے بیمار کرسی کے لیے وہ میرا عزیز دوست نہیں آیا تو میں کیوں جاؤں. وہ میری شادی میں نہیں آیا, اس نے بچہ بھیجا, میں بھی بچہ بھیجوں گا. میں نہیں چاہتا اس کی شادی میں. یہ انا پرستی ہے ساری, انا. یہ جو ہمارے اندر انا ہے نا, یہ ہمیں جھکنے نہیں دیتی. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انا کو بالاطاق رکھے. اگر وہ نہیں آیا تو یہ سمجھیں کہ اس کی کوئی مجبوری ہوگی, بیمار ہوگا, چل نہیں سکتا ہوگا, کوئی پریشانی ہوگی, اس کو نہیں آ سکتا. چلو میں آپ اپنا کام, اپنا قبلہ درست رکھیں. یہ بڑے خاص آپ کو بات بتا رہا ہوں, بڑی خاص, اس کو دل میں رکھیں. آپ اپنا قبلہ درست رکھیں, دوسرے کو مت دیکھیں. وہ جانے اس کا خدا جانے, یہ کہہ دیا کریں. اللہ تو جان, تیرا کام جانے. یہ اس نے کہہ دیا نا کہ روز محشر ہوگا, قیامت ہوگا, تم سب اکٹھے ہو جائیں گے, وہاں پر سب فیصلے جائیں گے. یار فیصلہ تھا وہاں ہوگا. کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو اس کو اللہ اور اللہ کے محبوب کی طرف لوٹا دیا کریں. خود اپنا قبلہ درست رکھیں, کسی سے ناراض نہ ہوں. اور ویسے بھی حدیث شریف ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ ناراض نہیں رہنا چاہیے. اگر کوئی نہ کوئی انا, وہ بھی جو ہمارے ساتھ خفا ہے وہ اپنی انا میں ہے کہ وہ آئے, وہ مناصر الدین آئے تو مجھے بنائے. آج میں اس سے بڑا ہوں, 2 سال بڑا ہوں, اس کو چاہیے نا مجھے. یہ سوچتا ہے وہ اس کو آنا چاہیے. تو وہ ایک کی طرف دیکھتا ہے, دل دونوں کے پھٹتے ہیں, قریب ہوا. پھر باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, پاڑے کے ساتھ پاڑا ٹکرا جاتا ہے, ہو جاتا ہے. اب کی خوشی ہوتی ہے, بہن بھائیوں کے اندر ہوتی ہے, بیوی خاوند کے اندر ہوتی ہے. جہاں 2 انسان رہتے ہیں ان کے اندر بات تو کوئی ہو ہی جاتی. کسی حساب کے دماغ ایک جیسے نہیں ہے, فہم و فراست ایک جیسی نہیں ہے, شکل و صورت ایک جیسی نہیں ہے, ہمارے اعضاء ایک جیسے نہیں ہیں, ہمارے تعلقات ایک جیسے نہیں ہیں. ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں, ان کے خیالات مختلف ہیں. جس مشرق کو جاتا ہے, جس کا مغرب کو جاتا ہے. تو وہ اختلافات تو ہیں, ایک جیسا ہے ہی کوئی نہیں. کوئی انسان ایک دوسرے سے نہیں ملتا. ایون یہ درخت لگا, اس کے پتے بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے. ہر انسان منفرد ہے, یہ بات یاد رکھیں. ہر انسان اپنی ذات کے اندر منفرد ہے اور اس نے منفرد ہی اس دنیا سے جانا ہے. اور اللہ کے سامنے وہ انفرادی طور پر پیش ہوگا. اس سے اس کے اعمال کے مطابق پوچھا جائے گا, اس کے دوسرے کا بھی نہیں پوچھا جائے گا. آپ کی بیوی کیا کرتی رہی ہے, وہ بیوی آپ کی قبر میں نہیں جائے گی. بابا آپ کے ماں باپ نہیں جائیں گے, آپ کے بہن بھائی اس آپ کی قبر میں نہیں جائیں گے. آپ نے اکیلا جانا ہے. وہ تو آپ تو اپنے اعمال کے جواب دیں, دوسرے کے اعمال کے تو آپ جواب دیں نہیں. اس لیے آپ اپنا راستہ صاف کریں, اپنا راستہ سیدھا رکھیں. چند دن کی یہ زندگی ہے, کسی سے آپ سے غلطی ہو جائے آپ معافی مانگ لیں. آپ کی شان میں کوئی گستاخی کر دے, آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے, آپ اس کو معاف کر دیں. جب یہ زندگی گزرتی ہے, ایسے نہیں گزرتی. یہ جو ٹینشن اور یہ پریشانیاں جو ہوتی ہیں, جو ٹینشن ہو گیا, وہ ایگزائٹی ہو گئی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ڈپریشن میں چلا گیا بندہ, ڈپریشن ہو گیا. یہ کیا ڈپریشن ہے, بات سمجھیے. ڈپریشن کسے کہتے ہیں؟ جو چاہا وہ نہ ملا, جو نہ چاہا وہ مل گیا, اس کو ڈپریشن کہتے ہیں. سنتے تو رہتے ہیں ہمیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس کا اصل مقصد کیا ہے, مانا کیا ہے اس کا. یہ ڈپریشن ہے. اچھا, ڈاکٹر بھی کہتا ہے ڈپریشن. پوچھتے ہیں کیا نکلا, آپ نے چیک اپ کرایا, کیا کیوں ڈاکٹر کہتا ہے ڈپریشن ہے. بھائی ڈپریشن کیسے کہتے ہیں؟ وہ یار من ترکی اور ترکی نمیدانم, میرا دوست ترکی ہے, ہمارا دین سارا عربی زبان میں, ہمیں اردو سے ہی نہیں آتی, عربی ہمیں کہاں سے آئے گی. اور ہم کوشش بھی نہیں کرتے کہ یار اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کا مطمئن مطالعہ ہے. ابھی میں بات کر کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے, حصہ بھی 2 آدمی اور تھے. تو ہمارے قبلہ والد صاحب اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے,
وہ ضعیف العمر تھے تو وہ تراویح اپنے دربار شریف میں پڑھتے تھے، تو حافظ آیا کرتا تھا، اس کہیں نہ کہیں سے وہ ارینج کرتے تھے. تو ہم بھی اور کچھ مریض لوگ بھی جو ہمارے قرب و جوار میں رہتے ہیں وہ بھی آ جائیں تو وہ ہم باجماعت نماز پڑھتے بیٹھ کے پڑھتے. ہم 30-35 سال پہلے کی بات ہے، ہم کھڑے ہو کر پڑھتے تھے. تو اختر کالونی کے ایک خطیب صاحب تھے، بڑے ماشاء اللہ دراز کا بڑے پرسنالٹی والے، نماز تراویح پڑھائی. ایک مقام پہ انہوں نے ایک آیت پڑھی، تلاوت تو کر ہی رہے تھے، تو آیت پڑھی کہ لا حرج علیکم ان تاکلوا من بیوتکم امہاتکم واخواتکم وخالاتکم. تو اس کا معنی یہ تھا کہ میں ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے آپ کے اوپر کہ آپ اپنے خالہ کے گھر سے، پھوپھی گھر سے، بہن کے گھر سے آپ کھائیں. وہ یہ ہمارے جو کا گاؤں تھا جس میں ہم رہتے تھے بٹ آباد میں، وہاں یہ بڑے سختی سے منع تھا کہ جی بہن بیٹی ہو بہن ہو اس کے گھر سے کھانا حرام ہے. تو اس کا مجھے دکھ بھی بڑا تھا. میرا بھائی ہے چھوٹا مجھ سے، نذیر شاہ صاحب آپ نہیں دیکھے، تو چھوٹا سا تھا وہ، جتنا یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے آپ پیارے اتنے سے تھے. تو میری سسٹر کی شادی تھی، ہم اس کی ڈولی چھوڑنے ان کے گاؤں گئے. وہ علاقہ ہمارے لیے ایک ندی تھا. ہمارے گاؤں کے 30-35 آدمی جو ڈولی اٹھا کے لے کے گئے تھے. ان گاؤں والوں نے کہا کہ روٹی تیار ہے، چائے ہے، شربت بنا ہوا ہے، آپ پلائیں تشریف کرنا. نہیں، بہن کی بیٹی کے گھر سے کھانا حرام ہے. تو وہ ہم واپس چلے آئے. پھر جب وہاں سے نکلے تو فوراً ہی اندھیرا چھا گیا، شام ہو گئی. تو اجنبی تھے، ہمیں نہیں پتا تھا یہاں چشمہ کہاں ہے، کوئی چوہا ہے یا کوئی کنواں ہے یا کہیں پانی اویلیبل. تو بھائی میرا وہ پیاس سے تڑپنے لگا، چلنا اس کے لیے مارو، لیٹ گیا اس راستے میں. پھر میرا ایک کزن تھا، کبھی وہ اس کو اٹھائے کبھی میں اس کو اٹھاؤں. تو 3 کلومیٹر ہم چلے، پھر آگے ہمیں گھر نظر آیا. ہم نے اس سے پوچھا، دروازہ ٹھکا کے پانی. تو اس زمانے میں سلور کے کٹورے ہوا کرتے تھے گھروں میں، یہ گلاس وغیرہ کام ہوتے تھے، وہ کٹورا اس کو کہتے ہیں. تو کٹورا بھر کے لائے تو میرے بھائی نے پورا منہ اس کے اندر ڈال دیا اور رٹ کر کے وہ اس کو پانی پینے لگا. تو اس وقت سے میرے ذہن میں بات تھی، یار یہ کیسا ہمارے گاؤں ہیں، دیہات ہیں، وہاں پر تو اگر آپ کوئی 8-10 گھنٹے سفر طے کر کے جاتے ہیں، وہاں گاؤں میں تو جیسا آپ کا پٹن ہے وہاں کو ہوٹل تو نہیں ہے، کوئی ریسٹورینٹ نہیں ہے. اگر آپ کی سسٹر کے گھر جاتے ہیں تو ایبٹ آباد سے وہاں جانے کے لیے 4 گھنٹے کا سفر رہ جاتے ہیں، تو وہاں پھر کدھر جائیں؟ سوال ہے نا یہ. تو وہ یہ تقریباً 30-40 سال یہ میرے ذہن میں یہ سوال رہا. تو مولوی صاحب نے جب یہ آیت پڑھی تو جب نماز ختم کر کے ہم بیٹھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے کون سے سپارے میں ہے؟ اس نے کہا جی کیوں؟ میں کہا مجھے وہ سپارہ بتائیں آپ، پھر میں آپ کو بات بتاؤں. اس سے بتایا فلاں رکوع کے اندر ہے، فلاں آیت ہے. تو میں نے اس سے پوچھا جی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جی میں مظفر گڑھ کا رہنے والا. میں نے کہا جی ہمارے گاؤں میں ادھر ایک روایت ہے، ایک رسم ہے کہ ہم بیٹی کے گھر سے کھانا پینا حرام سمجھتے ہیں. تو آپ کیا پوچھ رہے ہو؟ سر جی ہمارے بھی ایسے ہی ہے، ہم بھی اپنے بیٹیوں کے بہنوں کے گھر سے کھانا حرام سمجھتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا تو یہ جو آیت ہے آپ نے پڑھی ہے، یہ تلاوت کر کے آپ نے ان کو بتائی نہیں اپنے گاؤں والوں کو، اپنے رشتے داروں کو؟ کہتے نہیں میں نہیں جانتا، میں تو حافظ قرآن ہوں، میں تو اللہ العالمین سے لے کے ناس تک سارا مجھے بہت یاد ہے. میں تو اختر کالونی کی مسجد میں خطیب ہوں، تقریباً 2000 آدمی کو میں نماز پڑھاتا ہوں. میں نے کہا اور ہے کیا تمہارے پاس یہ قرآن کے امانی مطابق تم نہیں جانتے تو تم کیا کراتے ہو گے وہاں؟ بات آئی سمجھ. اس لیے عزیزان گرامی جب قرآن پاک پڑھیں تو آپ اس کے معنی مطالب کو سمجھیں. تھوڑا سا پڑھیں، 2 لائنیں پڑھ لیں روزانہ، نیچے اردو میں لکھا ہوا ہے، ہر زبان کی ترجمہ اس کا لکھا ہوا پڑھیں. تو یہ تو میرے خود یعنی میری اپنی عمر اس وقت میں 6ठी-7ठी میں پڑھتا تھا، 13-14 سال میری عمر ہوگی. اس وقت کا لے کے تقریباً 40 سال یہ سوال میرے ذہن میں رہا. تو لیکن الحمدللہ میں قرآن فہمی رکھتا ہوں، ترجمہ جانتا ہوں. وہ جب وہ پڑھ رہا تھا، اسی لیے یہ مولوی صاحب کو امام صاحب قرأت کرتے ہیں اس لیے کہ آپ پیچھے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مولوی صاحب پڑھ رہے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو اگر آپ کو قرآن فہمی ہوگی تو آپ سمجھ تھوڑا ہی پورا معنی نہ بھی جانتے ہوں، کچھ
فہم ہو، تھوڑا فہم تو جو اس کا تو خود بہت معنی آ جاتا ہے. یار یہ فیل کی بات کر رہے ہیں. علم ترا، کیا تو نے دیکھا؟ علم کیا، یہ سوالیہ نشان ہے. علم ترا، کیا تو نے دیکھا؟ راہ کہتے ہیں دیکھنے کو. جب اس کے پیچھے تے لگتے ہیں ترا مطلب تو نے دیکھا، کیا تو نے دیکھا؟ علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تیرے رب نے ہاتھی والوں سے کیا کیا؟ تو کوئی انسان جب توجہ دیتا ہے تو یہ قرآن کا یہ اعجاز ہے، یہ اللہ کی کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ جب انسان ارادہ کرتا ہے توجہ دے، نہ بھی کوئی اس کو پڑھانے والا تو اللہ کی طرف سے معنی اس کے ذہن میں آ جاتا ہے. اگر ہمیں انگریزی آ جاتی ہے، فارسی آ جاتی ہے، عربی آ جاتی ہے، فرینچ ہم بولتے ہیں آ جاتی ہے، تو یہ کیوں نہیں آئے گا ہمیں؟ دیکھو جو لوگ فرانس میں رہتے ہیں ہمارے پاکستانی فرینچ بولتے ہیں، جو انگلینڈ میں رہتے ہیں وہ انگریزی بولتے ہیں، جو عرب ممالک میں رہتے ہیں یا رہ کر آئے وہ ساری عربی جانتے ہیں، اس کو پڑھایا تو کسی بھی نہیں. تو اس لیے جو جرمنی میں رہتے ہیں وہ جرمن جانتے ہیں، جو ترکی میں ہیں وہ ٹرکش جانتے ہیں، جو اٹلی میں ہیں وہ اٹالین جانتے ہیں. لیکن کیا اس وقت وہ چیز ملتی ہے لیسا انسان اللہ ما سعی، آپ کو وہی چیز ملے گی جس کی بھی آپ کوشش کریں. تو اگر آپ ارادہ کر لیں کہ میں قرآن کے معنی و مطالب کو، اس کے مفہوم کو میں سمجھنا چاہتا ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. وہ آپ کو وہ چیز آ جاتی ہے جس کی طلب ہو. ہے نہیں، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بھی آپ نے اسکولوں کالجوں میں پڑھا ہے، جب آپ کی کوشش تھی کہ میں یہ پڑھ جاؤں، کوئی MBBS کر رہا ہے، کوئی FRCS کر رہا ہے، کوئی LLB کر رہا ہے، کوئی PhD کر رہا ہے، اور پڑھتے ہیں تو آتی ہے نا. ہماری جو گاؤں کی پنجابی میں تو کوئی نہیں کرتا PhD، وہ کریں گے تو کسی زبان میں ہی ہوگی نا. تو اللہ تعالیٰ آپ کا آنا یہاں قبول فرمائے، اور دعا کرتے ہیں. اور بے بچوں، یہ بڑی خاص بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ قرآن کہنی، قرآن پاک جو ہے آپ کے پاس اللہ کی بھیجی کتاب ہے، اس کو پڑھا کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کیا کریں. آمین آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.